جی السلام علیکم۔ آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایف ایس سی کے خلاصے کے حوالے سے ہے۔ خلاصہ نگاری جو ہے اس میں دو تین چیزیں جو ہیں ان کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پیراگراف نہیں بناتے، مارجن لائن سے وقفہ دے کر اور پھر ترتیب سے سارا اینڈ تک لکھتے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پہلے آپ مصنف یا مصنفہ کا نام لکھیں گے خلاصہ شروع کرنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ کا خلاصہ ہوگا۔ خلاصے میں جتنی بھی اہم باتیں ہیں کافی ساری ہوتی ہیں، تقریباً ہر سبق جو ہوتا ہے وہ 10 12 8 10 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، اور تقریباً ہر پیراگراف میں نئی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو جتنی اہم باتیں ہیں ان میں سے کم از کم بھی 6 اہم باتیں، 5 یا 6 اہم باتیں لازمی آپ کے خلاصے میں ہونی چاہیے، اور تسلسل ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے۔ جو بات بھی وضاحت طلب ہے اس کے لیے جملے کا انتخاب ایسا ہو کہ بات واضح اور صاف سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو خلاصہ ہے وہ سبق کا نام ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اس کو یہ ڈسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گی، اور مجھے بھی آپ دھیان سے توجہ سے سن کے سمجھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصہ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور لکھنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو۔ مصنف نے علامہ ابن جوزی کی تصنیف سیرت العمرین سے استفادہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کے چند نمایاں اوصاف بیان کیے ہیں، اور ان کے اعلیٰ اخلاق، عدل و انصاف اور غیر مسلموں سے ان کا سلوک واقعات کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ ایک عیسائی کا واقعہ ان کے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کی مثال ہے کہ کیسے انہوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے جاگیر لے کر اصل حقدار عیسائی کو دے دی۔ آپ کا ایک اور کارنامہ بنو امیہ کے دور میں عوام کی غصب کی گئی یعنی قبضہ کی گئی جاگیریں ہیں جو آپ نے اصل مالکوں کو دیں۔ آپ نے اپنی پھوپھی ام عمر کی سفارش بھی ٹھکرا دی، اور آپ خود اپنی جاگیروں سے دستبردار ہو گئے اور اپنی جاگیروں کے کاغذات لوگوں کے سامنے تلف کر دیے۔ اس سلسلے میں آپ کے بیٹے نے بھرپور ساتھ دیا اور حمایت کی۔ زمینوں اور جاگیروں کی ملکیت کے حوالے سے آپ کے فیصلوں پر خاندان والے برہم ہوئے۔ آپ نے سب کی ناراضگی مول لی، یہاں تک کہ ابن سلیمان جو آپ کے چہیتے تھے ان کی جاگیر کی بحالی کی درخواست بھی رد کر دی۔ اس طرح محبت پر عدل و انصاف غالب رہا۔ بنو امیہ نے رائے کی آزادی اور حق گوئی کو جبراً سلب کیا ہوا تھا۔ آپ نے خود پر تنقید جائز قرار دیتے ہوئے عوامی حقوق بحال کر دیے۔ عدالتی معاملات پر روکنے ٹوکنے کے لیے 2 دیندار اور راست باز افراد مقرر کیے تاکہ بطور قاضی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس طرح رعایا کا اعتماد بحال ہوا اور حق گوئی کی جرات ہوئی۔ تمام لوگوں کے ساتھ لنگر سے پیسے دے کر عام کھانا کھاتے، یہودیوں عیسائیوں کے مہمان بنتے، یہاں تک کہ اپنی قبر کی زمین بھی ایک عیسائی سے خریدی۔ عدل و انصاف اور برابری کا یہ عالم تھا کہ عدالت میں مسلمہ بن عبد الملک کارروائی کے دوران بیٹھا ہوا تھا اور اس کے مد مقابل عیسائی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ آپ نے مسلمہ کو بھی کھڑے ہونے کا کہا اور فیصلہ گرجے کے متوالیوں کے حق میں دیا۔ متولیوں کے حق میں دیا۔ آپ نے اپنے دور میں سب
آپ کے دور میں سب کے حقوق یکساں تھے۔ وفات ہوئی تو دیگر خلفاء کی ثروت و دولت کے برعکس آپ کے کل اثاثے 17 دینار تھے، 17، جبکہ حشام بن عبد الملک کی وراثت میں 1 کروڑ 10 لاکھ دینار تھے۔ آپ کی حکومت عین اسلام کی قائم کردہ حکومت کے اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جی آپ کا خلاصہ تھا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ ڈسکرپشن میں بھی اس کو لگایا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سائٹ پر بھی مسلسل جو ہے آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔